آپ میرے پر سوار ہوئیے اور سواری کیجیے۔ رسول اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا۔ جن کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی انہی کے نام سے یہ باغ منسوب ہے۔ تو پیارے آقا وہاں سے کھجوروں کے بچے جو تھے درخت صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، اور یہاں پہ آ کے جب انہوں نے لگائے اس مقام پر رحیم وبین استعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ المنورہ کی بہت ساری زیارتیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ تمام زیارتیں کرانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ہمارے جناب عادل صاحب کو الحمدللہ۔ انہی کی رہنمائی میں تمام خاص زیارتیں ہو رہی ہیں۔ عام طور سے لوگ مدینہ شریف آتے ہیں، لیکن بہت ساری جو مقدس زیارتیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ عادل صاحب یہیں لمبے زمانے سے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس شہر میں رہنے کی برکت سے ان کو بہت سارے خاص مقامات کے بارے میں بڑی تفصیلات پتہ ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سنا ہوگا۔ جناب سلمان فارسی وہ ہیں کہ جب کسی نے مدینے میں ان کو یہ طعنہ دے دیا کہ آپ کا تو کوئی گھر والا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، جن کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی انہی کے نام سے یہ باغ منسوب ہے۔ حالانکہ پیڑ تو وہ والے نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہوا کرتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کنواں ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، یعنی یہ بیر سلمان فارسی ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے جناب عادل صاحب، اور اس کو بیر فقیر بھی کہا جاتا ہے اور بیر یافور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ وجہ ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب بھی بیان فرمائیں گے۔ عادل صاحب ذرا بتائیے گا اس بیر سلمان فارسی کی خصوصیات کیا ہیں، کیا تاریخ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم موجود ہیں بیر سلمان فارسی اور باغ سلمان فارسی کے بالکل قریب۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیر سلمان فارسی اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی تھی کہ اے سلمان آپ جا کے اس یہودی کو کہو وہ تمہیں آزاد کر دے، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات ان سے بولی یہودی سے، تو وہ کہنے لگا کہ میری 2 شرطیں پوری کرو میں تب آپ کو آزاد کروں گا، جن میں سے 300 درخت کھجور کے ایسے چاہیے کہ جن کے ساتھ پھل لگا ہو، اور دوسری شرط 40 اوقیہ سونا، یہ دونوں شرطیں پوری کرو میں آپ کو آزاد کروں گا۔ تو یہ بات سیدنا سلمان فارسی نے جا کے اللہ کے نبی کو جب مسجد نبوی میں بیان وہاں پہ بولی، تو پیارے آقا اس وقت اپنے جانثاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ اپنے بھائی کی مدد کرنے۔ تو پیارے آقا وہاں سے کھجوروں کے بچے جو تھے درخت صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، اور یہاں پہ آ کے جب انہوں نے لگائے اس مقام پر، اس کنویں کے آس پاس کسی بھی جگہ پہ وہ باغ تھا، تو جب آپ نے لگائے تو اس کنویں کے پانی سے ان درختوں کو سیراب کیا جاتا تھا، ان کی آبیاری کی، ان کو سیراب کیا گیا، اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال اس کنویں سے پانی سے ان کو بڑا کیا گیا۔ تو یہ اس کنویں کا پانی اس کو لگا، اللہ کے نبی کی برکت تھی، جب آپ نے اس کنویں کو لگایا تو 1 سال میں ان درختوں نے بڑے ہو کے پھل دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ باغ بیر سلمان فارسی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیر یافور بھی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا خچر تھا، اس نے جب پیارے آقا کا وصال ہوا، وصال ظاہری، تو وہ انتہائی غمزدہ رہا کرتا تھا، اور اس نے اس کنویں میں گر کے جان دی تھی۔ اور بیر فقیر اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے زمین کو کھود کے پھاڑ کے آپ نے وہاں پہ وہ درخت لگائے تھے، تو پھاڑنے کو فقیر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بیر فقیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے پیچھے امام زین العابدین کا گھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول، اس کے پیچھے اندر باغ ہے، وہاں پہ امام زین العابدین کا گھر مبارک تھا جسے بیت حزن کہا جاتا ہے۔ تو یافور کے بارے میں بھی جس طرح سے بتایا عادل صاحب نے، اس یافور کے بارے میں مزید باتیں ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب بتائیں گے، بڑی دلچسپ بات ہے جی، ارشاد۔ دیکھیے یافور ایک وہ کھچر ہے، کھچر چونکہ ہم ادب میں کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ آیا تھا، اور جب وہ گفٹ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ آپ مجھ پر سواری کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں، کہ آپ مجھ پر اس لیے سواری کیجئے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ انبیاء کی نسل میں آخری ہیں، اور میرے تمام اکابرین نے، یعنی اس جانور کے کھچر کے جتنے بھی اوپر کی نسلیں تھیں اس پہ انبیاء اکرام نے سواری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اس نسل کا میں آخری ہوں، اور میرے تمام باپ داداؤں پر انبیاء اکرام نے سواری کی ہے، اور آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ انبیاء کے لیے خاتم النبیین ہے، تو اس لیے ہم دونوں خاتم ہیں اپنی اپنی نسل کے، تو آپ میرے پر سوار ہوئیے اور سواری کیجیے۔ رسول اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا، اور آپ نے پھر انہیں رکھ لیا، اور وہ اتنے سمجھدار تھے، اسی لیے ہم عموماً اپنے علاقے میں گدھا اس کو کہتے ہیں جو بیوقوف ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو گدھے سے تشبیہ نہیں دیتے، کیونکہ رسول کریم سے جو چیز نسبت رکھتی ہے تو اس کو اس طرح سے بلانا چاہیے کہ اس کی برتری بیان ہو، وہ اس کی مثل کسی ایسی چیز سے نہ ہو جس کو ہم
कमतर जानते हों। तो इसलिए हम यही कहें कि वो घोड़े जैसी नस्ल की एक चीज़ थी और उस पर पसंद फरमाया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में से किसी को बुलाना भी चाहते थे तो आप फरमा दिया करते थे कि याफूर उसको बुला के लेकर आओ। तो वो याफूर उनके पास जाया करते थे, उनके घर पे जाकर गर्दन हिलाते थे, वो सहाबी पहचान जाते थे और फ़ौरन वो रसूल करीम की बारगाह में तशरीफ़ ले आते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया, वो इतना गमगीन हुआ याफूर कि वो पूरे मदीने शहर में तेज चक्कर लगाते रहे और चीखते रहे। हद ये हुई कि उन्होंने इसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई बर्दाश्त न कर सके याफूर, तो यहीं पे उनका इंतकाल यहीं पे हुआ था। तो ये बीर सलमान फ़ारसी भी है, ये बीर फ़ुकैर भी इसको कहा जाता है और बीर याफूर भी इसको कहा जाता है। और ये बाग़ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए।